بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے کہ راستہ بھٹک گئے اور کہیں کے کہیں جا نکلے۔ جب سورج غروب ہونے کو آیا اور منزل کا کچھ پتہ نہ چلا تو پریشان ہوئے کہ اب رات کہاں گزاری جائے۔ ایک ٹیلے پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی تو کچھ فاصلے پر ایک گاؤں نظر آیا۔ بھوک اور تھکن سے نڈال تھے لیکن کسی نہ کسی طرح گاؤں تک جا پہنچے۔ خیال تھا کہ کسی نہ کسی گھر میں پناہ مل جائے گی اور کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا، لیکن یہ خیال غلط نکلا۔ گاؤں والوں نے انہیں گھر میں رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ بزرگ نے لوگوں سے پوچھا کہ گاؤں کی مسجد کدھر ہے، مجھے راستہ بتاؤ تاکہ رات وہیں گزار لوں۔ جواب ملا، گاؤں میں صرف ایک مسجد ہے، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی ہے جس میں گاؤں کے بچے پڑھتے ہیں، سیدھے چلے جائیں۔ آخری مکان مدرسے کے ناظم کا ہے، ممکن ہے وہ تمہیں کہیں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ ناظم نے انہیں مدرسے میں رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ بزرگ چادر بچھا کر لیٹنے ہی والے تھے کہ ایک لڑکا ایک چھوٹی سی سراہی میں پانی اور تھوڑے سے بھونے ہوئے چنے رکھ کر چلا گیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کھا پی کر لیٹ گئے۔ تھکاوٹ سے نڈال تو تھے ہی، فوراً خراٹے لینے لگے۔ بزرگ ابھی مشکل سے 2-2.5 گھنٹے ہی سوئے ہوں گے کہ گاؤں میں باغ دوڑ اور لوگوں کے تیز تیز باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ چون کر اٹھ بیٹھے۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا مدرسے کی طرف آیا اور مسجد کے مولوی صاحب کو پکارنے ہی والا تھا کہ بزرگ نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، یہ بھگدڑ کیسی مچی ہے؟ پتہ چلا کہ گاؤں کا ذمہ دار سخت پریشان ہے کیونکہ اس کی بیٹی بیمار ہے۔ وہ یہاں تعویذ لینے آیا ہے کیونکہ گاؤں میں کوئی حکیم بھی نہیں ہے، بس مولوی صاحب کے تعویذ کا آسرا ہے۔ بزرگ بولے، گھبراؤ مت، مجھے وہاں لے چلو، میں ایک ایسا تعویذ لکھ دوں گا کہ ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ مولوی صاحب کو اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اس آدمی نے فوراً بزرگ کا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر ذمہ دار کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ بزرگ نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو، میں ایک تعویذ دیتا ہوں، اسے بیٹی کے دائیں بازو پر باندھ دیجئے، پلک جھپکتے آپ لوگوں کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب ذرا جلدی سے قلم کاغذ اور ایک ٹکڑا دھاگا اور ایک رومال منگوا دیجئے۔ ذمہ دار نے اشارہ کیا اور فوراً یہ سب چیزیں مہیا کر دی گئیں۔ بزرگ نے لالٹین کی روشنی میں کاغذ پر جلدی جلدی کچھ لکھا، پھر تہہ کیا اور دھاگے سے اچھی طرح باندھ دیا۔ پھر اشارہ کیا کہ اسے لڑکی کے دائیں بازو پر باندھ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اب خدا جانے یہ تعویذ کا کرشمہ تھا یا لوگوں کی دعاؤں کا اثر کہ تعویذ کے باندھنے کے تھوڑی ہی دیر بعد دورے کی کیفیت دور ہو گئی۔ حقیقت کیا تھی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ذمہ دار اس واقعہ کو بزرگ کی کرامت سمجھا اور ان کے رہنے اور کھانے پینے کا اتنا شاندار انتظام کر دیا کہ وہ حیران رہ گئے۔ 2 روز بعد انہوں نے چلنے کی تیاری کی تو ایک بھرپور گرما گرم ناشتہ ان کے سامنے پیش کیا گیا اور بہت ساری چیزیں باندھ کر ان کے سامنے رکھ دی گئیں تاکہ سفر میں پریشانی نہ ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ ذمہ دار نے اظہار عقیدت میں ایک تندرست گدھا بھی انہیں دے دیا اور کچھ دیر تک انہیں چھوڑنے بھی آیا۔ راستے میں بزرگ سوچ رہے تھے کہ کیا اللہ کی شان ہے، اسی گاؤں میں جب وہ داخل ہوئے تھے تو کسی نے انہیں مہمان بنانا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے مدرسے کے ناظم کا کہ اس نے مدرسے میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ آج صبح جب وہ گاؤں سے رخصت ہونے لگے تو پورا گاؤں انہیں دیکھنے اور ہاتھ چومنے کے لیے امڑ آیا تھا۔ شکر ہے میرے مولا، آپ نے اپنے اس گناہ گار بندے پر بہت احسان کیا۔ بزرگ تو سفر پر روانہ ہو گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کا دیا ہوا تعویذ ایک زمانے تک وہاں کی عورتوں کے کام آتا رہا۔ ایک دن ذمہ دار کی بیوی کو خیال آیا کہ تعویذ کو کھول کر دیکھنا چاہیے کہ آخر اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ وہ اس گاؤں کی واحد پڑھی لکھی عورت تھی۔
چاچا ذمہ کے سامنے اسے کھولا تو اندر سے جو کاغذ نکلا اس پر لکھا ہوا تھا، یا رب العالمین، اگر آپ اس بچی کی تکلیف کو دور کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ممکن ہے اس بہانے میرے رہنے اور کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے، بس اس سے زیادہ لکھنا بے ادبی ہے، آگے جو آپ کی مرضی۔ بہرحال صبح اٹھ کر تو میں اس منحوس گاؤں سے چلا ہی جاؤں گا۔ ذمہ دار اور اس کی بیوی دیر تک ہنستے رہے۔